بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ تو آج کے اس نئے اور انتہائی دلچسپ تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگیوں کا حصہ ہے، یعنی محبت۔ جی بالکل، اور میں یہ کہوں گی کہ یہ موضوع جتنا عام لگتا ہے حقیقت میں اتنا ہی گہرا ہے۔ سچی بات ہے۔ آج ہمارے پاس جو ماخذ موجود ہیں وہ اسلامی فکر میں محبت کی حقیقت اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، اور ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ محبت محض ایک جذباتی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کائناتی، روحانی اور سماجی قوت ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ ہم آج محبت کے لفظی معنی، اس کے مختلف درجات اور انسانوں کے ساتھ ساتھ کائنات کے خالق کے ساتھ اس کے تعلق کی وسعت کو کھنگالیں گے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی فکری سفر ہونے والا ہے۔ اور جب اس خالص تعلق کی بات ہوتی ہے نا، تو بحیثیت انسان ہم ہر روز محبت کے بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، مگر جب اسے نبھانے کا وقت آتا ہے تو ہم اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اپنی ان انسانی کمزوریوں اور محبت میں کی گئی کوتاہیوں کا سوچ کر بہت ندامت ہوتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ندامت ہی تو دراصل انسان کو حقیقت کی طرف لاتی ہے۔ تو اگر ہم اس تصور کی بنیاد سے شروع کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بالکل، تو آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ عربی لغت میں جب میں نے ان ماخذ کو دیکھا تو ایک بہت ہی حیران کن بات سامنے آئی۔ عربی زبان میں محبت کے لیے 60 سے زیادہ الفاظ ہیں، مطلب جیسے عشق، شوق، وجد، غرام۔ جی، اور یہ سب الفاظ ایک ہی معنی میں نہیں آتے۔ ہر لفظ کی اپنی ایک الگ شدت اور کیفیت ہے۔ ہاں، یہ مجھے بالکل ایسا لگا جیسے کہا جاتا ہے نا کہ برفانی علاقوں کے لوگوں کے پاس برف کے لیے درجنوں الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عربی تہذیب میں محبت کا تجربہ کوئی سرسری چیز نہیں ہے، بلکہ بہت گہرا ہے۔ ارے واہ، یہ بڑی خوبصورت تشبیہ دی آپ نے۔ یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لغت میں محبت کا جو بنیادی مطلب ہے وہ استقامت، لگاؤ اور کسی اچھی چیز کی طرف روح کا جھکاؤ ہے۔ اچھا، یعنی صرف کسی چیز کو چاہنا محبت نہیں ہے؟ جی نہیں، اس میں بہت فرق ہے۔ اگر ہم محبت کا فرق دیگر جذبات سے دیکھیں نا تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر محبت اور ارادہ یعنی ول پاور کا فرق۔ ارادہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ بالکل، ارادہ تو خیر یا شر دونوں کا ہو سکتا ہے۔ کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا بھی ارادہ کر سکتا ہے، لیکن محبت کی شرط یہ ہے کہ اس میں کبھی محبوب کا برا نہیں چاہا جاتا۔ صحیح۔ اور یہ جو آج کل محبت کے نام پر شہوت یا جسمانی خواہش کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بارے میں ماخذ کیا کہتے ہیں؟ شہوت اور محبت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ شہوت صرف جسمانی لذت اور اپنی تسکین کا نام ہے، یعنی کسی چیز کو بس استعمال کرنا، جبکہ محبت اس سے کہیں بلند ہے، یہ دینے اور حفاظت کرنے کا نام ہے۔ تو پھر یہ عشق کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو ہر جگہ عشق عشق سنتے رہتے ہیں۔ اصل میں عشق کے بارے میں جو تفصیلات ملی ہیں وہ کافی چونکا دینے والی ہیں۔ علماء کرام اور قدیم مفکرین کے نزدیک عشق ایک انتہائی کیفیت ہے جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے؟ جی ہاں، یہ حد سے گزرا ہوا ایک ایسا جنون ہے جو خطرناک بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جان لیوا بھی۔ سچی محبت ایک متوازن روحانی غذا ہے، جبکہ عشق میں انسان اپنے ہی نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ اس نفسانی خواہش اور جنون کی شدت سے تو بس پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ واقعی یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اچھا، چونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ خالص محبت کیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اس کا کیا کردار ہے۔ جی، یہ سماجی پہلو بہت اہم ہے۔ میں ماخذ پڑھ رہا تھا تو علامہ راغب اصفہانی کے حوالے سے ایک چونکا دینے والی بات سامنے آئی۔ انہوں نے کہا ہے کہ محبت انصاف سے افضل ہے۔ کیا واقعی محبت انصاف سے افضل ہو سکتی ہے؟ یہ بات بظاہر عجیب لگتی ہے۔ ہاں، پہلی نظر میں یہ واقعی عجیب لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو علامہ راغب اور جاحظ کے اقوال اس کی بڑی گہری وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کیسا؟ دیکھیں،
عدل یا انصاف تو دراصل محبت کا نائب ہے، یعنی محبت کا خلیفہ ہے۔ اگر معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے سچی محبت کریں، ان کے دل جڑے ہوں، تو کیا انہیں عدالتوں اور انصاف کے ترازو کی ضرورت پڑے گی؟ ظاہر ہے جب کوئی کسی کا حق ہی نہیں مارے گا تو عدالت کیوں جانا پڑے گا؟ بالکل، محبت انسانوں کے دلوں کو جوڑتی ہے، جبکہ خوف یعنی قانون اور انصاف کا ڈر لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے۔ وہ بس ڈر کی وجہ سے ظلم نہیں کرتے، دل سے نہیں رکے ہوتے۔ ارے واہ، یہ کتنی گہری بات ہے۔ اور اسی لیے علامہ ابن قیم نے کہا ہے کہ محبت دلوں کی خوراک اور روحوں کی غذا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جس کے بغیر انسان تاریکیوں کے سمندر میں گم ہو جاتا ہے۔ سچی بات ہے، یہ سن کر تو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے معاشروں میں اس محبت کی کتنی شدید کمی ہے۔ ہم ہر چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، اور اسی لیے ہم عدالتوں اور تھانوں کے نظاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جی، ہم نے اس فطری روشنی کو کھو دیا ہے اور اب ہم مصنوعی سہاروں پر چل رہے ہیں۔ تو انسانوں کے درمیان محبت کی اس اہمیت کے بعد اگر ہم گفتگو کا رخ خالق اور مخلوق یعنی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان محبت کے تصور کی طرف موڑیں۔ بالکل، یہ اس موضوع کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ مجھے ماخذ میں قرآن کی ایک آیت نے بہت سوچنے پر مجبور کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یعنی اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ اس کا عملی مطلب کیا تھا؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کا عملی مطلب یہ تھا کہ اللہ نے ان کی ذات میں ایک ایسی کائناتی کشش رکھ دی تھی کہ جو بھی حضرت موسیٰ کو دیکھتا اس کے دل میں ان کے لیے شدید محبت پیدا ہو جاتی۔ کیا واقعی؟ مطلب دشمن بھی محبت کرنے لگتے؟ جی بالکل، ذرا سوچیں، فرعون جیسی ظالم ہستی نے جو بچوں کو قتل کروا رہا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں اپنے محل میں پالنا شروع کر دیا۔ یہ ہے محبت کی وہ کائناتی طاقت جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ کیا بات ہے! اور اسی سے جوڑی ایک مشہور حدیث کا ذکر بھی ماخذ میں ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کر سکا؟ تو آپ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہاں، یہ حدیث تو امید کا ایک بہت بڑا سہارا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف زبانی محبت کا دعویٰ کافی ہے جبکہ انسان کے عمل ان عظیم لوگوں جیسے نہ ہوں؟ کیا یہ ایک طرح کا شارٹ کٹ نہیں ہے؟ یہ سوال بہت سے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن امام نووی اور ابن بطال جیسے شارحین اس کی بڑی خوبصورت وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت محض زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ دل کا عمل ہے۔ دل کا عمل؟ مطلب جذبے کو ایک باقاعدہ عمل سمجھا گیا ہے؟ جی بالکل، اگر ایک شخص نیک لوگوں سے ان کی نیکی کی وجہ سے اور خالص اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے تو یہ ایک بہت خالص نیت ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اس خالص نیت اور روحانی قربت کی وجہ سے اسے انہی لوگوں کے ساتھ جنت میں جمع کر دے گا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال پر کوئی ناز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس تو بس انہی صالحین کے محبت کا آسرا ہے۔ اپنے عمل تو اس قابل ہی نہیں، بس ان پر تو استغفر اللہ ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو محبت کے ان کمالات کو سننے کے بعد یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت کوئی ایسی چیز نہیں جو یکدم کمال تک پہنچ جائے، اس کا ایک باقاعدہ سفر ہے۔ جی، اس کے مختلف مدارج یا لیولز ہیں۔ ہاں، ابن قیم نے محبت کی 10 سیڑھیوں یا درجات کا ذکر کیا ہے۔ جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو ایسا لگا جیسے ہم کسی گہرے سمندر میں غوطہ لگا رہے ہوں۔ اور ابن قیم نے ان درجات کو بڑی نفسیاتی گہرائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر ہم چند اہم درجات پر روشنی ڈالیں تو سب سے پہلا درجہ ہے علاقہ۔ علاقہ؟ یہ تو اردو میں ہم کسی جگہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اس کا مطلب ہے دل کا محبوب کے ساتھ لٹک جانا یا محض جڑ جانا۔ یہ محبت کا بالکل ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جہاں سے تعلق شروع ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد؟ اس کے بعد دوسرا اہم درجہ آتا ہے جسے ارادہ یا سبابہ کہتے ہیں۔ سبابہ کا مطلب ہے دل کا محبوب کی طرف بہنا۔ جیسے پانی ڈھلوان کی طرف تیزی سے بہتا ہے، ویسے ہی انسان کے خیالات محبوب کی طرف بہنے لگتے ہیں۔ یعنی انسان خود کو روک نہیں پاتا۔ یہ تو واقعی ایک طاقتور کیفیت ہے۔ جی، اور پھر تیسرا بڑا درجہ ہے شغف۔
شغف اس وقت ہوتا ہے جب محبت دل کے پردوں اور جھلیوں کے اندر تک گھس جاتی ہے۔ مطلب یہ صرف خیالات تک محدود نہیں رہتی، انسان کے پورے وجود میں سرایت کر جاتی ہے۔ وہ یہ تو بہت گہرا درجہ ہے۔ اور آخری درجات کیا ہیں؟ ان درجات میں آگے جا کر ایک مقام آتا ہے تتیم اور تعبد کا۔ اس کا مطلب ہے سبجوگیشن، یعنی محبت میں اس حد تک کھو جانا کہ انسان محبوب کا مکمل غلام بن جائے۔ ایک منٹ، غلام بن جانا؟ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں اگر یہ کسی انسان کے لیے ہو؟ بالکل، اور یہی نقطہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو تعبد یا غلامی کا مقام ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ ہاں، ابن قیم نے 4 قسم کی شرکیہ اور غیر شرکیہ محبتوں کا ذکر بھی کیا ہے نا۔ سچی بات ہے، یہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیسے لوگ بسا اوقات مال، دولت یا کسی انسان سے اتنی اندھی محبت کر بیٹھتے ہیں جو صرف اللہ کا حق ہے۔ اس شرک کے خطرے سے تو بس ڈر کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفر اللہ۔ بالکل، دنیاوی رشتوں سے محبت جائز ہے، لیکن اسے اللہ کی محبت پر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر محبت کا جو سب سے اونچا اور آخری مقام ہے، اسے خلا کہتے ہیں۔ مقام خلا؟ جی، یہ وہ خالص ترین مقام ہے جہاں دل میں محبوب کے سوا کسی اور کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اور یہ مقام خلت تاریخ میں صرف 2 ہستیوں کو ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ہم نے محبت کی قسمیں اور درجات تو جان لیے، لیکن ہم اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ والی زندگی میں اس ماخذ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے کہ آخر یہ محبت حاصل کیسے کی جائے۔ ابن ہمدون اور ابن قیم نے اس کے بہت عملی اسباب بتائے ہیں۔ انسانوں کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ بہت چھوٹی چھوٹی لیکن اثر انگیز چیزیں، جیسے مسکرانا، ایک دوسرے کو تحفے دینا، عاجزی اختیار کرنا اور سچ بولنا، اور سب سے بڑھ کر سلام پھیلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے نا کہ سلام پھیلانے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ بالکل، سلامتی کی دعا دینا دلوں کو نرم کرتا ہے۔ اور خالق کی محبت یعنی الہی محبت حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں؟ ابن قیم نے اس کے 10 اسباب بتائے ہیں، جن میں سے کچھ بہت خاص ہیں، جیسے قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کے معانی کو سمجھ کر پڑھنا۔ اس کے علاوہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنا۔ اور سچے محبت کرنے والوں کی صحبت کا بھی ذکر ہے نا؟ جی ہاں، صادق محبت کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا دل کو زندہ کرتا ہے، اور پھر تنہائی میں مناجات کرنا۔ اسی حوالے سے ماخذ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک بڑی خوبصورت مثال تھی۔ کیسے آپ نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جی، اور پھر انہیں وہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس سے ثابت ہوتا ہے نا کہ سچا محبت کرنے والا اپنے محبوب کو ہمیشہ بہترین مشورہ دیتا ہے، صرف میٹھی باتیں نہیں کرتا بلکہ اس کی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور الہی محبت کے اسباب میں ایک سب سے خاص چیز خلوت کے وہ لمحات ہیں جب انسان اللہ کے سامنے مکمل انکساری کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ تنہائی میں اللہ سے مانگنا۔ جی، جب انسان عبودیت اور بندگی کے اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں وہ اپنی تمام تر انا کو ختم کر کے دل کے ٹوٹنے کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، تو اس کے لبوں پر کثرت سے صرف استغفار ہوتا ہے۔ وہ عاجزی سے بس یہی کہتا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کی محبت اسے اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ ارے واہ، یہ واقعی ایک روح پرور کیفیت ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت محض ایک وقتی جذبہ یا کیمیکل ری ایکشن نہیں ہے۔ جی نہیں، یہ اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ ہاں، بلکہ یہ ایک کائناتی نظام ہے جو انسانوں کو آپس میں اور ایک انسان کو اس کے رب سے جوڑتا ہے۔ مجھے آخر میں ماخذ میں موجود ایک بڑی عجیب اور متضاد کہاوت یاد آ رہی ہے۔ کون سی کہاوت؟ عربی میں کسی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو بلیوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، کیونکہ بلیاں محبت کی شدت میں اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہیں۔ یعنی عشق یا بے قابو محبت تباہ کن ہے۔ اور اس کے بالکل دوسری طرف یہ مقولہ بھی ہے کہ محبت ہر چیز کی قیمت ہے، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو۔ یہ دونوں کہاوتیں دراصل محبت کے توازن اور اس کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتی ہیں۔
اور اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں سامعین کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ آج کل کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم ہر وقت لائکس اور کامنٹس کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے واقعی دلوں کے جڑنے والی اس سچی محبت اور وداد یعنی خالص محبت کو پا لیا ہے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر ہم صرف محبت کے سب سے نچلے درجے علاقہ یعنی محض ایک سطحی اور عارضی لگاؤ پر ہی رکے ہوئے ہیں؟ اس پر ہم سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔